بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان و رحمت والا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، پھر یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ ان آیات کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی، جو قیامت کا انکاری تھا اور اعمال بد کرتا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آیت کریمہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، جو قیامت کا انکاری بھی تھا، یتیموں کو جھڑکنے والا بھی تھا، اور بخیل اتنا کہ کسی مسکین کو نہ خود کھانا کھلاتا نہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اور چوتھا قول یہ کہ آیت کریمہ کسی خاص شخص کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ ہر اس شخص کے بارے میں نازل ہے کہ جو قیامت کا انکاری ہو اور بد اخلاقی اس کے اندر پائی جاتی ہو، ہے نا۔ اس کی مذمت میں یہ آیات ہیں۔ اب وہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی شخص ہو یا اس کے بعد کے اشخاص ہوں، کسی کو متعین طور پر کسی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، ایک عام حکم ہو گیا سب کے لیے، ایک عام مذمت بیان کر دی گئی ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات کو اختیار کرتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کا تعلق اعتقادی حالت سے ہے، کیونکہ قیامت کی تصدیق یا اس کی تکذیب، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے ہے۔ جو قیامت کے حق ہونے کی تصدیق کرے اور باقی ضروریات دین کو مانے وہ ایمان والا ہے، اور جو قیامت کے حق ہونے کی تصدیق نہ کرے، تکذیب کرے، تو اگرچہ وہ باقی تمام ضروریات دین کو مانتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے نا۔ تو دین سے مراد یہاں قیامت ہی ہے۔ تو قیامت کی تصدیق یا تکذیب یہ اعتقادی مسئلہ ہے، تو یہ اعتقاد کا بیان ہے۔ اور یتیم کو جھڑکنا یا مسکین کے کھانا کھلانے پر رغبت دینا، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو ایسا شخص جو قیامت کا انکاری ہو، یتیم کو جھڑکتا ہو، مسکین کے کھانے پر ترغیب نہ دلاتا ہو، وہ انسان اعتقادی اور عملی دونوں حالتوں میں انتہائی گیا گزرا ہے۔ نہ اس کے پاس وصف ایمان صحیح سلامت اور نہ اس کے پاس وصف اخلاق صحیح سلامت۔ تو بد اخلاقی اور بد اعتقادی دونوں کا جامع ہے، دونوں سے متصف ہے۔ ایسے شخص کے اللہ پاک نے یہاں مذمت فرمائی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، پھر یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے پر ترغیب نہیں دلاتا۔ یتیم کو جھڑکنا جبکہ وہ حاجت مند ہو، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ابو جہل کی پرورش میں ایک یتیم تھا جس کا مال ابو جہل کے پاس تھا۔ تو ایک دن وہ کسی حاجت سے مطالبہ کرنے ابو جہل سے آیا، تو اس نے اس کو جھڑک دیا اور بھگا دیا۔ تو دوسرے جو کفار
قریش تھے، انہوں نے کہا کہ تم محمد عربی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اور اس سے ان کا مقصد اس بچے کی حاجت پوری کروانا یا اس کی مدد کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھٹا اور استہزاء کر رہے تھے۔ لیکن بچہ ان کی بات سن کے چلا آیا، وہ یتیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت بیان کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ابو جہل کے پاس لائے اور کہا کہ اس کی جو حاجت ہے اس کو پورا کر۔ ابو جہل نے بغیر کچھ کہے اس کی حاجت پوری کر دی۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب کہ یہ تو بڑا دشمن ہے، ایک ہی بار میں بات مان لی۔ کہا کہ تو نے تو بڑا ان کی بہت فرمانبرداری کر لی، لگ رہا ہے تو اپنے دین سے پھر گیا تو بھی۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے دین سے نہیں پھر گیا ہوں، بلکہ جب وہ آئے تھے تو ان کے ساتھ میں نے ایک نیزہ دیکھا، جو نیزہ مجھے دکھائی دے رہا تھا، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ دے گا، اس لیے میں نے خوف میں ایسا کیا ہے۔ تو وہ یہ اتنا بد اخلاق تھا کہ یتیم جس کا مال بھی اس کے پاس ہے، اس کی پرورش میں ہے، اس کو بھی جھڑکتا تھا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے، مگر اسلام کا نظریہ یتیموں کے بارے میں بڑا شفیقانہ، مشفقانہ اور بڑا نرم ہے نا۔ قرآن مقدس نے یتیموں کے مالوں کی حفاظت اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأْتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یہ فرمایا کہ یتیموں کے مال ان کو دے دو، اور پاکیزہ چیز کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال تمہارے پاس رکھا ہے وہ دو سے، اور اس کا مال اپنے مال میں نہ ملاؤ، کیونکہ اس کا مال تمہارے حق میں پاک نہیں ہے، ناپاک ہے نا۔ اور اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی مت کھاؤ، کھاؤ گے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر اس کا ہے، وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ تو یتیم کے حقوق کا تحفظ، اس کے ساتھ حسن سلوک کا درس قرآن مقدس نے بھی دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر عظیم بشارتیں سنائیں۔ یہ اسلامی نظریہ ہے۔ اسی طرح مسکین کے کھانے پر ابھارنے سے متعلق بھی اسلام کا نظریہ بالکل صاف ستھرا اور انتہائی خیر خواہانہ ہے نا۔ مسکین اگر اپنا رشتہ دار ہو تو اس کا حق رشتہ داری کی وجہ سے اور بڑھ جاتا ہے نا، اور اس کے حق میں اور زیادہ انسان کو خیر خواہ رہنے کا حکم ہے۔ اور اجنبی بھی ہو تب بھی اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، خیر خواہی کی جائے۔ قرآن مقدس نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، اور کھانا کھلا کر کوئی احسان ان پر نہیں جتاتے، بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کی امید رکھتے ہیں اور نہ تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں۔
یہ آیت کریمہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ایک قول کے مطابق۔ تو یہاں اسلام کے ماننے والوں اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یتیم کو، قیدیوں کو، ہے نا۔ لیکن جو کفر میں مبتلا ہے اور اس کے دل پر سیاہی آ گئی ہے کفر کی، تو اس کا اخلاقی حال قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ نہ یتیم کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے اور نہ مسکین کے لیے بھلائی کا متلاشی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فویل تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون جو دکھاوا کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ آیت کریمہ منافقین کی مذمت میں نازل ہوئی کہ وہ نماز سے غفلت بھی کرتے تھے اور نماز میں دکھاوا بھی کرتے تھے۔ نماز کو بھولے بیٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کے تارک تھے، نماز کو چھوڑنے والے تھے۔ جب کوئی نہیں ہوتے، تنہا ہوتے، تو نماز کو چھوڑ دیتے تھے، اب کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ اور جب لوگوں میں ہوتے تھے تو الذین هم یراؤون تو دکھاوا کرتے تھے، یعنی وہ دونوں اوصاف کے جامع تھے، نماز سے غافل بھی تھے اور ریاکار بھی تھے۔ تنہائی میں نماز سے غافل اور لوگوں کے درمیان ریاکار، ہے نا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں غفلت برتنا اور نماز میں دکھاوا کرنا، یہ دونوں ہی منافقین کی صفات ہیں، اور صفت منافق کا اختیار کرنا انتہائی شنیع اور بد ہے۔ نماز ایمان کے بعد فرض اعظم ہے، فرض قطعی حتمی ہے، اس کا انکار بالاجماع کفر ہے، اور نماز کا ایک مرتبہ بھی جان بوجھ کر بلا عذر چھوڑنا یہ شدید حرام اور فسق ہے۔ اور ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا کہ بھئی ہماری تعریف ہوگی، یہ بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ پاک ایسوں کو فرمائے گا یا فاسق یا فاجر یا کافر، یعنی اس کو کافر تک فرمائے گا، کیونکہ کافر لغوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں جو ناشکرہ ہو، نعمت کی ناشکری کرنے والا۔ اور اللہ کسی کو عبادت کی توفیق دے اور پھر وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرے تو اس نے عبادت کی توفیق کی ناشکری کی، اس نے اس نعمت کی ناقدری کی، ہے نا۔ تو یہ حال ہے، دونوں ہی صفتوں میں سے کسی کا بھی اختیار کرنا یہ انتہائی بد اور شنیع ہے۔ تو انسان کو نماز کی پابندی بھی لازم ہے اور اس میں خلوص کا لانا بھی لازم ہے۔ حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ تو رب کی عبادت ایسے کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کر کہ رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے جس کا مطلب اخلاص ہوتا ہے۔ اوپر کافر کی اعتقادی اور عملی حالت ذکر کی گئی اور نیچے منافق کی عملی حالت ذکر کی جا رہی ہے، کیونکہ اعتقادی حالت تو دونوں کی سیم ہی ہوتی ہے، کیونکہ منافق بھی اندر سے کافر ہوتا ہے، کیونکہ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کفر چھپائے اور زبان اور اپنے عمل سے ایمان ظاہر کرے۔ تو اعتقادی حالت تو دونوں کی ایک ہے، دونوں ہی قیامت کے ممکن ہیں، مگر عملی حالت یہ ہے کہ کافر بالکل کھلم کھلا بدعملی کیے ہوئے ہے نا، یتیم کو دھکے دے رہا ہے، مسکین کے کھانے پر کسی کو ابھار نہیں رہا ہے۔ اور منافق کھلم کھلا بدعملی پر نہیں ہے، مگر اس کی بدعملی کھلے کافر کی بدعملی سے زیادہ سخت ہے، کہ کھلے کافر کی بدعملی لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، لوگ اس سے بچیں گے،
اگر منافق کی بدعملی لوگوں کو اچھی شکل میں دکھائی دے رہی ہے تو لوگ اس کو نیک سمجھیں گے اور اس سے دھوکہ کھائیں گے، اس سے مکر و فریب پائیں گے وہ، ہے نا؟ تو اس کی جو بدعملی ہے وہ اچھی شکل و صورت میں اس نے بنا کے پیش کی ہے. لوگوں میں ہوتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے، تنہا ہے تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پتہ نہیں لگ رہا ہے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. پھر جب لوگوں میں نماز پڑھ رہا ہے تو چونکہ اس کا مقصد دکھانے کے لیے، لیکن وہ نیت ہے نا اندر، وہ باہر سے دکھائی نہیں دے رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو اس کا جو بدعملی ہے وہ پہلے والے سے زیادہ خطرناک ہے. تو پہلے اعتقادی حالت ذکر کی جو دونوں کی برابر ہے، پھر عملی حالت ذکر کی جس میں ایک کی کھلم کھلا بری ہے اور ایک کی حقیقت میں اندر سے بھی بہت بری ہے. یہ آیت اگرچہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، مگر یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کرتا ہے کہ نماز سے غافل بنا رہتا ہے یا لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو وہ بھی اسی وعید اور اسی مذمت کا مستحق ہے نا؟ تو انسان کو چاہیے کہ نماز کا پابند ہو، اور جب نماز پڑھے چاہے تنہائی میں پڑھے یا سب کے سامنے پڑھے تو مخلص ہو کر پڑھے، اپنے رب کے لیے پڑھے، ہے نا؟ کیونکہ بدلہ اللہ پاک سے ہمیں اچھائیوں کا چاہیے، یا اللہ پاک ہم کو بدلہ دے گا. لوگ بدلہ نہیں دے رہے ہیں، تو جو بدلہ دے گا اس کے لیے پڑھیے. جس نے فرض کیا ہے اس کے لیے پڑھیے، جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے پڑھیے. جس نے نہ پیدا کیا نہ وہ بدلہ دے گا، نہ اس نے کوئی فرض کیا ہے، اور نہ اس کی تعریف سے ہم کو کچھ ملنے والا ہے. اس کے لیے اپنے عمل برباد کرنا یہ انتہائی بے وقوفانہ پن اور احمقانہ پن ہے. فویل للمصلین، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے اپنی نماز بھولے بیٹھے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور برتنے کی معمولی چیز کو منع کرتے ہیں. برتنے کی معمولی چیز کو منع کرنے کا مطلب یعنی انتہائی بخیل اور کنجوس ہے، کہ جو معمولی چیز کے مانگنے پر کوئی بھی دے دیتا ہے، یہ اتنے بخیل ہیں کہ وہ بھی نہیں دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جب تم سے کوئی مانگے تو منع نہ کرو: پانی، نمک اور آگ. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا: رسول اللہ، پانی کا تو سمجھ میں آتا ہے، نمک اور آگ کیوں منع نہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے جلتی ہوئی آگ کسی کو دی تو گویا اس نے اس آگ سے بنے ہوئے تمام کھانے کو خیرات کر دیا. اسی طرح کسی نے کسی کو نمک دیا تو گویا اس نمک سے بنے ہوئے جملہ کھانے کو خیرات کر دیا. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کو پانی پلایا ایسی جگہ جہاں پانی عام طور پر ملتا ہے تو اس کے لیے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور جس نے ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اس انسان کو اس نے جان بخش دی، ہے نا؟ اس انسان کو اس نے گویا زندہ کر دیا. تو یہ تو مسلمانوں کو عملی ترغیب ہے کہ مسلمان کسی بھی برتنی کی چیز کو منع نہ کرے، نہ آگ کو، نہ پانی کو، نہ تیل کو. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ایسی چیزیں ضرورت سے زیادہ رکھے جس کی ہمسایوں پڑوسیوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تم کوئی اچھا سالن بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کرو تاکہ کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو دے سکو، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے اور اس قدر بیان کر دیے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: رسول اللہ، کہ ہم پڑوسی کو اپنا وارث نہ بنا دیں؟ یعنی اس قدر حق ہے تو ہم تو لگ رہا ہے وہ ہمارا وارث بن بیٹھے گا. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے وراثت نہیں، باقی وہ حق ایمانی کا مستحق ہے. تو یہ مسلمانوں کا ہے. اور عام طور پر مانگنے کی چیز جو ہے، لینے دینے کا رواج پہلے بہت زیادہ تھا، اب یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے نا؟ اب نہ مانگنے والے کی ہمت پڑتی ہے کوئی چیز مانگنے کی،
اور نہ دینے والے پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جو دے رہا ہے وہ صحیح ہے، بلکہ اب تو منع کر دیتے ہیں، ارے وہ فلاں کے گھر کی کوئی چیز مت کھانا، ہو سکتا ہے اس نے اس کو کچھ پڑ پھونک کر کھلا دے، جادو کرا دے، ہے نا۔ اسی طرح انسان دینے والا بھی سوچتا ہے یار اسے دوں گا تو کہیں کچھ مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے اس کے دینے کی وجہ سے، جیسے کپڑے وپڑے پہلے لوگ اپنے پرانے کسی کو دے دیتے تھے، پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے اس کو دے دیتے تھے، لیکن اب نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اب اندیشہ رہتا ہے یار کپڑوں سے جادو نہ کرا دے ہم پر، کیونکہ کپڑوں سے جادو ہو جاتا ہے پرانے کپڑوں سے۔ تب بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں رائج ہوئی، بدگمانیاں، ہے نا، بدخواہی، انہوں نے جو اچھا ایک معاشرہ تھا، ایک حسن معاشرت کا جو طرز تھا وہ طرز ہاتھ سے چلا گیا، اور جو بھائی چارگی اور حسن سلوک کا ماحول تھا وہ ماحول دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں، اسلاف کے دور میں اس کی بہت اچھی آپ کو مثالیں ملیں گی، اس کا بہت بہترین درس ملے گا، مگر ہر آتا دن چونکہ اخلاقی اور مذہبی جذبات کو تنزل کی منزل کی طرف لے جا رہا ہے، اس لیے جہاں امور دینیہ، امور مذہبیہ کا تنزل ہے، وہیں اخلاقیات اور معاشرتی نظام سے متعلق چیزیں بھی منزل تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک بہتری فرمائے۔